لیکن پچھلے کچھ 24-25 دنوں سے مجھے بھی آپ ہی لوگوں کی طرح نیند نہیں آئی ہے. مجھے بھی نمک اور شکر کا احساس اپنی زبان پر محسوس نہیں ہوا ہے. اسی لیے پچھلے 25 دنوں میں 5 پروگراموں کو میں نے نہ کہا ہے، کیونکہ مجھے یہ پتا نہیں کہ میں وہاں کھڑے ہو کر کیا بولوں، کیا بتاؤں، کیا دکھاؤں. میں جب IAS کے بچوں کو جغرافی کے لیکچرز پڑھاتا ہوں تو وہ لیکچر ہمیں اپنے رب کے اور قریب کرتے ہیں. جغرافی ایک ایسا سبجیکٹ ہے جو کھلی آنکھوں سے ہمیں دکھاتا ہے کہ یہ ساری کائنات اور یہ ساری دنیا، یہ نظام ہستی کوئی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے. اس کی مثال یہ ہے کہ جہاں بارش زیادہ ہوتی ہے وہاں پر پتیوں کا سائز بڑا ہوتا ہے، کیونکہ بے تحاشا بارش ہونے کی وجہ سے انہیں اپنے اندر پانی کو کنزرو نہیں کرنا پڑتا. اس لیے بڑے سائز کی پتیاں پانی کو بنا اپنے اندر روکے آسمان میں اڑا دیتی ہیں، جسے ہم ایواپو ٹرانسپیریشن کہتے ہیں. لیکن جیسے جیسے آپ بادل کے بننے کی جگہ سمندر سے اندر کی طرف آتے جائیں گے، پتیوں کا سائز چھوٹا ہوتا جائے گا. جتنا سوکھا پڑنے لگے گا پتی اتنی چھوٹی ہو جائے گی، اور ریگستان آتے آتے پتی اپنے آپ کو رول کر کے کانٹا بنا لیتی ہے. ہم اس کانٹے کو کیکٹس یا ببول کا کانٹا کہتے ہیں. وہ کانٹا نہیں ہے، وہ پتی ہے. لیکن اس پتی نے اپنے آپ کو ایسے موڑ لیا ہے کہ اب وہ تھوڑا سا پانی کی ایک بوند کا 1000واں حصہ بھی کھونا نہیں چاہتی. ایسے ہی ریگستان میں جو پیڑ ملتا ہے ہم اسے کھجور کہتے ہیں، اور جتنا سوکھا پڑتا ہے کھجور اتنا طاقتور ہوتا ہے. اس پیڑ کی جڑیں اتنی گہری ہوتی ہیں. بایولوجی کہتی ہے کہ دنیا کا سب سے طاقتور پھل کھجور ہے، جسے اللہ کے رسول نے یوں کہا کہ تم دن بھر بھوکا پیاسا رہ کر جب روزہ کھولنے کی تیاری کرو تو اسے کھجور سے کھولا کرو، کیونکہ وہ میری سنت ہے. اللہ کے رسول یہ بات جانتے تھے کہ ایک کھجور میں اتنی طاقت ہوتی ہے، کیونکہ وہ سوکھے میں پنپتا ہے، اس میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ وہ دن بھر میں آئی کمی کی توانائی کو پورا کر سکتا ہے. لیکن ابھی ایک اور ریسرچ ہوئی ہے جو آپ کو سننا چاہیے. ریسرچ یہ ہے کہ جانوروں کے گھاس کھانے کے پیٹرن کو دیکھا گیا کہ وہ گھاس کیسے کھاتے ہیں. تو پتا چلا کہ اسٹیج کی گھاس کھاتے سمے ایک طرف سے آئی ہوئی گائے تھوڑی دیر بعد اس علاقے کو چھوڑ کر وہاں کی گھاس کھانے لگتی، پھر تھوڑی دیر بعد اس علاقے کو چھوڑ کر اس جگہ کی گھاس کھانے لگتی. تو لوگوں نے کہا کہ یہ گھوم گھوم کے گھاس کیوں کھا رہی ہے؟ تو سائنس نے اس پہ ریسرچ کی اور بتایا جو مسلمانوں کو خاص سننا چاہیے. جب ایک طرف سے گھاس کو کھانا شروع کیا جاتا ہے تو وہ گھاس اس سگنل کو ٹرانسمٹ کرتی ہے کہ ہمیں کوئی مار رہا ہے، کوئی کھانے آیا ہے. تو باقی گھاس جو اس کے ارد گرد ہوتی ہے وہ اپنے اندر ایک خاص کلر کے کیمیکل اور پگمنٹ کو بڑھاتی ہے، جس سے اس کا ٹیسٹ کڑوا ہو جاتا ہے. تو گائے اس گھاس کو چھوڑ کر پھر اس طرف چلی جاتی ہے. جیسے ہی وہاں کی گھاس کو اپنے منہ میں ڈالتی ہے وہ گھاس اپنے ارد گرد کے خطے کی گھاسوں کو بتاتی ہے کہ یہاں پہ کوئی مارنے آیا ہے، تو وہ اپنے آپ کو کڑوا کر لیتی ہے. اس لیے گائے کو گھوم گھوم کر کھانا پڑتا ہے. یہ کھجور، یہ گھاس سائنس کا ایویڈنس ہے کہ اللہ ہی ہے جو دنیا کو چلا رہا ہے. تو آج میں نے بڑی ہمت کی، بڑی جرت کی، اور اپنے آپ سے یہاں آنے سے پہلے ایک سوال پوچھا کہ اگر اللہ ہی ہے جو اس دنیا کو چلا رہا ہے تو پھر ساری مشکلیں، ساری دقتیں، ساری تکلیفیں اچھے لوگوں پر ہی کیوں آ رہی ہے؟ اگر اللہ ہے جو ہر چیز پہ قادر قدرت ہے تو دنیا کی اس کی اپنی قوم پر ہی یہ سارے زوال کیوں آ رہے ہیں؟ اس کا جواب جب ہم اپنے ریلیجیس اسکالر سے پوچھتے ہیں تو وہ اپنی کنوینئنس کے حساب سے ایک دو جواب یاد کر کے وہ ہمیں بتا دیتے ہیں. کہتے ہیں یہ دنیا ایک قید خانہ ہے، تم یہاں قیدی کی طرح ہو، تمہاری جنت وہاں ہے، باقیوں کی جنت یہاں ہے، یہ عذاب الہی ہے جو ہم کر رہے ہیں اس کی سزا دینے ہیں.
تو پھر میرا ایک دوسرا سوال پوچھتا ہے کہ پروردگار، اگر ہمیں سزا ہی دینا تھا تو پھر تو نے ہمیں پیدا ہی کیوں کیا؟ ان دو سوالوں کے جواب دینے میں آپ کے سامنے آج کھڑا ہوں، اور اگر آپ صرف 15 منٹ میری بات پورا دل لگا کے سن لیں گے تو ہو سکتا ہے کہ میری اس بات سے آپ کی زندگی کا ہمیشہ کے لیے رخ ہی بدل جائے۔ کیسا لگے کہ اگر میں آپ سے کہوں کہ آپ پر تکلیفیں، دکھ، مصیبتیں اور مشقتیں اس لیے بھیجی جاتی ہیں کیونکہ اللہ دنیا میں سب سے زیادہ آپ سے پیار کرتا ہے۔ کیسا لگے کہ میں آپ سے کہوں کہ 23 دنوں سے جو عذاب آپ پر آیا ہوا ہے وہ آپ کو آپ کے رب کے قریب کرنے کے لیے آیا ہوا ہے، تو آپ شاید میری بات ہاں کہیں گے لیکن وہ گلے کے نیچے نہیں اترے گی۔ اللہ رب العزت ہمیں پیغمبروں کے قصے سناتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے پیغمبروں کی پیروی کرو، ان کی امت کے نیک، صالح اور عابدین بندے بنو۔ لیکن جب ہم ان پیغمبروں کی زندگی پہ خود نظر ڈالتے ہیں تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ وہ پیغمبر، وہ رسول، وہ نبی خود اس منصب پر کیسے پہنچے۔ تو جن لوگوں نے یہاں قرآن پڑھی ہے اور اکثر اور بیشتر روز قرآن پڑھتے ہیں الحمدللہ، تو وہ جانتے ہوں گے کہ پہلے نبیوں کو، پیغمبروں کو اور رسولوں کو ایک آزمائش سے گزارا جاتا ہے، پہلے انہیں دکھ اور تکلیفوں سے گزارا جاتا ہے۔ دیکھیے قرآن کا پیٹرن کیا ہے، کسی بھی نبی کا قصہ اٹھائیے، ایک رسول، ایک نبی اپنی امت کے پاس ایک میسج لے کر آیا، اس ساری امت نے اس میسج کو ریجیکٹ کیا، کچھ نے مانا، وہ اپنی زندگی ان کو سمجھاتا رہا، انہوں نے دکھ سہی، تکلیفیں سہی، ان کا حقہ پانی بند کیا گیا، ان کے پیروں کو لہو لہان کیا گیا، ان کے بچوں کو شہید کیا گیا، حتیٰ کہ پچھلی قوموں نے تو اپنے رسولوں تک کو شہید کیا۔ لیکن اس کے باوجود آخری میں پتہ ہے انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے یہ ساری دکھوں کو، تکلیفوں کو جمع کر کے ایک حسین کلائمیکس میں، ایک اچھے انت میں تبدیل کر دیا۔ انہوں نے یہ ساری برائیاں سمیٹی اور اسے کچھ اتنا اچھا کر دیا کہ ان کا ڈنکا مقدس کتابوں میں قیامت تک بجتا رہا۔ اللہ رب العزت یہ مشکلیں، یہ محنتیں، یہ تکلیفیں ہم پر اسی لیے بھیجتا ہے، کیونکہ جو لوہا ہے وہ آپ زمین کے اندر جب آئرن اور کو دیکھیں گے تو آپ اپنا دامن اس سے بچائیں گے۔ اس آئرن اور کو اس آگ سے گزرنا ہوتا ہے جس کے بعد وہ سٹیل کی وہ شمشیر بنتا ہے۔ لیکن اس سے اچھا ایک ایگزامپل اور ہمیں جغرافی میں ملتا ہے۔ دنیا میں کاربن ایک ایسی چیز ہے، کوئلہ، جس سے ہر انسان اپنا دامن بچاتا ہے۔ لیکن جغرافی کی اور سائنس کی کتابیں، اور یہاں جتنے بچے بیٹھے ہیں وہ بڑے ٹاپر بچے ہیں، وہ یہ بات جانتے ہیں کہ اسی کوئلے کو جب نہایت انٹینس پریشر اور انٹینس ہیٹ سے گزارا جائے تو وہ کاربن ایک کوہ نور ہیرے میں کنورٹ ہوتا ہے۔ یہ بنا انٹینس ہیٹ اور بنا پریشر، یہ بنا آپ کو ٹیسٹ کیے، یہ بنا آپ کو ہارڈ کیے، یہ بنا آپ کو ان کسوٹیوں سے گزارے، آپ کے اندر ایک اسپرٹ آف بریو مین نہیں آئے گا۔ اور جب آپ کے اندر ایک اسپرٹ آف بریو مین نہیں آئے گا تب آپ وہ قوم نہیں بنیں گے جس قوم کا خواب آپ دیکھ رہے ہیں۔ آپ میں سے ہر ایک چاہتا ہے آسمان کے سب سے اونچے سورج پر مقیم ہونا، پر کیا ہمارا قلب سلیم ابھی اس کے لیے ریڈی ہے؟ جواب ہے نہیں ہے۔ لیکن میں اپنی ہی قوم میں سے کم ایک قبیلے کو جانتا ہوں جو اس لائق درجہ رکھتا ہے کہ اسے آسمان کی اونچائیوں پہ مقیم کیا جائے، اس کا تذکرہ ہر دل کے اندر کیا جائے۔ اور وہ قبیلہ کوئی اور نہیں، فلسطین کا قبیلہ ہے، جو ہر تکلیف کو سہ کر، ہر درد کو سہ کر، کھڑے ہو کر، اٹھ کر، پوری عزت کے ساتھ
آپ کو معلوم ہے وہ آپ کی قوم میں کیا تبدیلی لا رہے؟ آپ کو دکان چلانے میں دقت ہے، آپ کو بزنس کرنے میں دقت ہے، آپ کو کمپٹیٹیو ایگزام کی تیاری میں دقت ہے، آپ کے سر پہ قرضہ ہے، آپ کی بیٹی کا رشتہ جہاں آپ نے کیا وہ اچھا نہیں چل رہا. یہ تمام دقتیں گھٹنوں کے بل بیٹھی ہوئی ہیں جب ہم فلسطین کی دقتوں کا شمار کرتے ہیں. انہوں نے کیا کیا ہوا ہے؟ انہوں نے ان ساری دکھوں اور تکلیفوں کو پوری غیرت کے ساتھ، پورے ایمان کے ساتھ، پورے جذبے کے ساتھ، ان کی تکلیفیں دیکھ کر کتنے کم ایمان والے تھے جو یہاں سے وہاں ہو گئے، لیکن ان کا ایمان ایسا ہے کہ دھول سے نکل کر وہ اللہ اکبر کہہ رہے ہیں. اور اب تو یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ بنا انیستھیشیا کے آپریشنز بھی وہ سہ رہے. اس کا مطلب ہے کہ ایمان اگر وہ ہے تو شاید ہمارے پاس وہ والا ایمان نہیں ہے جو والا ایمان ہونا چاہیے. میری یہ بات آپ لوگ نہیں سمجھ پائیں گے. میری یہ بات سمجھ پاتے صرف پرانے زمانے کے واریئرز اور ریسلرز، کشتیوں کے بڑے بڑے پہلوان، میدانی جنگ میں اترنے والے بڑے بڑے سورما، صرف وہی یہ بات سمجھ سکتے ہیں کہ ان کی طاقت اسے زنگ لگنے لگتا ہے جب انہیں صرف آرام دیا جائے. پہلوان یہ بات لکھا کرتے تھے کہ ہم لگاتار ہارنے لگتے ہیں جب ہمیں آرام دیا جائے، لیکن جب ہمارا کوچ یہ ڈیسائیڈ کرتا کہ ہمیں جتانا ہے تو وہ کیا کرتا؟ ہمیں اپنے سے طاقتور پہلوان کے سامنے کھڑا کرتا اور ہر دن پچھلے دن سے زیادہ طاقتور پہلوان کو ہمارے سامنے لاتا، حتیٰ کہ ایک دن ایسا آتا جب علاقے کے سب سے طاقتور پہلوان سے وہ ہمارا مقابلہ کرواتا. Only the strongest opponent, only the most طاقتور انسان وہ ہم کو جب چنتا، جب ہم اس کو ہراتے، تب جا کر ہمارا تذکرہ ساری دنیا میں ہوتا. فلسطین کے لوگوں کے لیے مجھے یہ بات اب سمجھ میں آئی کہ اللہ رب العزت کی مشیت اور اللہ رب العزت کے قدرت میں ان کا اعجاز، ان کا اعزاز اور ان کا مقام کیا ہے کہ دنیا کے سب سے طاقتور دیش کے ساتھ اس وقت وہ مقابلہ کر رہے ہیں. اسرائیل ایک ایسا دیش ہے جسے پورے امریکہ کا پورا سمرتھن، پورے یونائٹڈ کنگڈم کا سمرتھن، پورے میڈیا، سارا انویسٹمنٹ، سارا بینکنگ، سارا انٹرنیٹ، ساری ٹیکنالوجی سب ان کے ہاتھ میں ہے. لیکن اس وقت جو گھر گھر میں چرچا ہے، اس وقت جو گھر گھر میں لوگ محسوس کر رہے ہیں، بھلے ڈھٹائی سے کچھ لوگ میڈیا پر اور چینلز پر آ کر بولنے کے لیے اس کے خلاف بول رہے ہیں، لیکن دلوں میں جس کے تذکرہ ہے وہ اس کا ہے جسے قدرت نے چنا دنیا کے سب سے طاقتور پہلوان سے لوہا لینے کے لیے، اور ہم اسے فلسطین کہتے ہیں. آپ کو آپ کی پریشانی لگتی ہے، آپ بہانہ کر کے پڑھائیاں چھوڑ دیتے ہیں، آپ کا ڈراپ آؤٹ ریٹ سب سے زیادہ ہے، آپ کوئی بڑا بزنس نہیں کھولنا چاہتے، آپ نئے طریقے سے کوئی ویاپار نہیں کرنا چاہتے، آپ کوئی بڑا چیلنج نہیں اٹھانا چاہتے. ان سے سیکھیے. مشکلات، ڈیفیکلٹیز، ہارڈشپ، چیلنجز انہیں گھٹنے پر نہیں بٹھا پا رہے ہیں، اور اگر وہ کھڑے ہو کر لڑ رہے ہیں، ڈرون کے خلاف ہاتھ میں پتھر لیا ہے، ڈرون نے گولی مار دی، گھٹنے کے بل بیٹھ کے لڑ رہے ہیں. اور اگر ان کو گھٹنے کے بل بھی لٹا بھی دیا جائے تو وہ لیٹ کر لڑ رہے ہیں. یہ مقام اور یہ چیز انہوں نے اپنے لیے چنی ہوئی ہے. اتہاس کے جتنے پنے ہیں، جب ہم IAS میں اتہاس پڑھاتے ہیں، جب آپ قرآن پڑھتے ہیں، تو وہ اتہاس، وہ قرآن کیا ہے؟ وہ صرف عظیم انسانوں کی سوانح حیات ہے. عظیم انسانوں کی سوانح حیات کا مطلب the history of the world is nothing but a biography of great men. History of the world. کبھی گوگل سے پوچھئے ہیرو کی ڈیفینیشن کیا ہے تو بتائیں ہیرو کی ڈیفینیشن کیا ہے. یہاں بیٹھے اسٹوڈنٹس کو سننا چاہیے. ہیرو کی ڈیفینیشن ہے وہ انسان جو اپنے سے بہت بڑا چیلنج اپنے ہاتھ میں اٹھائے اور اسے پورا کر کے دکھائے. ہیرو وہ کبھی نہیں ہے جس کے پاس ریسورسز ہیں.
ہیرو ہمیشہ وہ ہے جس کے پاس کوئی ریسورسز نہیں تھے، پھر بھی اس نے کھڑے ہو کر کچھ کر کے دکھایا، اتہاس کے پنوں میں صرف اسی کے لیے چلا ہے۔ اور آپ اور ہمارے جیسے لوگ، ہم بھیڑ میں پیدا ہوئے، بھیڑ میں مر گئے، ہمارے اور آنے اور جانے سے دنیا میں کسی کو کوئی فرق نہیں پڑا۔ تم کیا برداشت کر رہے ہو اس بات سے نہیں، تم کیسے برداشت کر رہے ہو، اور برداشت کرنے کے بعد تم کیا کر رہے ہو، اس بات سے دنیا کو فرق پڑتا۔ ہم پتہ ہے، ہم لوگ خاص کر جو یہاں بیٹھے ہیں، ہمیں نا ماں کی ممتا کی چھاؤں میں پالا گیا۔ ہماری ماں کی ممتا کبھی گوارا بھی نہیں کرتی کہ ہم دھوپ میں بھی جائیں، لیکن ایک والد کی ممتا ہوتی ہے جو بہت حد تک اللہ کی قدرت سے میل کھاتی ہے۔ آپ کو پتا آپ کے والد نے آپ کے ساتھ کیا کیا؟ ہر بات پر نصیحت، ہر بات پر محنت، چھٹی کے دن میں بھی پسینہ، خالی نہ بیٹھنا، آنسو کو پینا، کمپلین نہیں کرنا، کبھی خالی مت بیٹھنا، لگاتار کچھ سیکھنا۔ یار ماں ایسا کیوں کرتی کہ دھوپ میں بھی نہیں جانے دیتی، اور والد کبھی خالی نہیں بیٹھنے دیتا؟ کیوں؟ کیونکہ ماں گھر کے آنگن کو دیکھتی، والد باہر کی دنیا کو دیکھتا، اور باہر کی دنیا کے حساب سے تمہیں تیار کرنے کے لیے تمہیں 2 منٹ بھی خالی نہیں بیٹھنے دیتا۔ اسے معلوم ہے کہ باہر جو منظر ہے، جو دنیا ہے، وہ بڑی بے رحم ہے، اس لیے وہ پورے وقت تمہارے ساتھ لگا ہوتا۔ اور اگر اس والد کی جگہ خدا ہو، جس نے صرف باہر کی دنیا ہی نہیں دیکھی، جس نے آنے والا ہر زمانہ دیکھا ہو، تو بتاؤ پھر وہ تمہاری پرورش کیسے کرے؟ چھوڑ دے تمہیں تمہارے حال پر کہ تم میک ڈونلڈس اور KFC کے اندر بیٹھو؟ چھوڑ دے تمہیں تمہارے حال پر کہ تم ڈراپ آؤٹ لے کر چھوٹا موٹا بزنس کرتے رہو؟ چھوڑ دے تمہیں تمہارے حال پر، نہ آزمائے تمہیں ابراہیم علیہ السلام کو بنانے والا وہ، محمد الرسول اللہ کو بنانے والا وہ؟ کیا خالق نہیں جانتا تھا کہ میرے یہ پیغمبر کیسے ہیں؟ تو کیا ان کو پرکھنے کے لیے اس نے ان کا امتحان لیا؟ نہیں، خالق کو ہمیشہ پتا ہے، کریٹر آلویز نوز ہاؤ مائی کریچر از، خالق کو ہمیشہ پتا ہے کہ میرا یہ بندہ کیسا ہے۔ تو پھر سوال آتا ہے امتحان کیوں لیا؟ ابراہیم علیہ السلام سے اپنے بچے کی گردن رتق پہ چھری چلوائی، اور اللہ کے رسول پر 1 نہیں 2 پتھر اسی فلسطین کے دین کے لیے بنوائے۔ پتا ہے یہ آزمائشیں، یہ مشقتیں، یہ اسٹرگل کیوں آتے ہیں؟ یہ آتے ہیں تاکہ تم اپنے آپ سے مل سکو، تاکہ تم اپنا مقام پہچان سکو۔ کیسے اور بتائے قدرت تمہیں کہ تم کس لائق ہو، تم کیا کر سکتے ہو، تم کہاں تک جا سکتے ہو؟ کیا کر دے تمہارے لیے؟ ہر جگہ ریڈ کارپیٹ بچھا دے۔ مثال کے طور پر میں آؤں اور تم سے کہوں کہ تم UPSC IAS میں 1st رینک لے کر آئے، آپ تھوڑی دیر خوش ہوں گے، 1 گھنٹے کے بعد آپ کی خوشی مایوس ہو جائے گی، 1.5 گھنٹے کے بعد آپ کو اس میں انٹرسٹ نہیں ہوگا۔ کیوں؟ آپ کو بنا مشقت کے وہ ملی ہے۔ اور اگر آپ سالوں سال اس کی تیاری کرتے رہے، رات دن ایک کیا، آپ کے بس میں نہیں تھا، پھر بھی آپ نے کر کے دکھایا، اب آپ کو کلیکٹری میں پہلا رینک دیا جائے، تو دنیا میں آپ سے زیادہ خوش کوئی اور نہیں ہوگا۔ میرے پاس ایک ثبوت ہے، میرے پاس ایک ثبوت ہے، بنا محنت کے ملنے والی چیز اور محنت سے ملنے والی چیز میں کیا فرق ہے۔ میرے پاس ایک ثبوت ہے۔ اس فلسطین کے انسیڈنٹ سے پہلے ایسا لگتا تھا کہ فلسطین غلام ہے اور 57 اسلامک ممالک آزاد ہے۔ فلسطین کا اتنا بڑا احسان ہے کہ اس نے یہ بات سمجھائی کہ آزاد صرف وہ ہے، آزاد صرف وہ ہے، اور 57 اسلامک ممالک اتنے غلام ہیں
کہ باقی چیز تو چھوڑ دیجئے، زخم کھانے کے ڈر سے وہ منہ سے آواز نکالنے کو بھی تیار نہیں ہے. ان کے اندر ہمت ہی نہیں ہے. کیوں؟ پیٹرول ان کے پیروں کے نیچے تھا، اس کو ڈھونڈنے کے لیے انہیں کوئی مشقت نہیں کرنی پڑی. انہیں ویسٹ کے ساتھ ہاتھ ملانا پڑا، ویسٹ نے ان کو ٹیکنالوجی دی، انہوں نے اس آئل کو نکال لیا، اس آئل سے دنیا کی ہر دولت خریدی، دنیا کا سب سے اونچی عمارتیں بنوا دی. آج تک کی دنیا میں برج خلیفہ کا مقابلہ کرنے لائق کوئی بلڈنگ نہیں بنی. لیکن یہ سب تحفے میں ملا تھا، بنا محنت، بنا مشقت، بنا اسٹرگل کے ملا تھا. وہ برج خلیفہ آج ایک گھٹنے پر بیٹھے فلسطین کے بچے کے سامنے بھی بونا نظر آ رہا ہے. تمہیں جب مکاریوں سے عیش و عشرت ملے گی، تمہیں کبھی نہ ختم ہونے والا دولت کا ساگر جب بھی وراثت میں ملے گا، تمہارے پاس سب کچھ ہوگا لیکن تم خوش نہیں ہوگے. آج 57 اسلامک ممالک کے حکمران اپنے آپ سے یہی پوچھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس سب کچھ ہے پر ہم خوش کیوں نہیں ہیں، اور اس عیش و عشرت اور دولت میں سکون کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ اللہ نے سکون کو سیکریفائس کے ساتھ باندھا ہے. دولت میں کبھی سکون نہیں ہوتا جب تک اس دولت کو کسی اچھے کام اور اپنے سے بڑے مقصد کے لیے سیکریفائس نہ کرے. تمہارے پاس، پنجابی مسلمانوں کو سننی چاہیے میری یہ بات، تمہارے پاس سب کچھ ہے. تمہارے بچوں کے ہاتھوں میں لیٹسٹ موبائل ہے، تمہارے عالی شان بنگلے ہیں، بہترین گاڑیاں ہیں، تم فورن کی ٹرپ لگاتے ہو، اور تمہیں شرم آنی چاہیے ہر سال عمرہ کرتے ہو. تمہیں ان عمرہ کے پیسوں کو جمع کر کے کسی غریب کے بچے کی فیس دینا چاہیے. ورنہ جتنا اسلام میں جانتا ہوں، 57 اسلامک ممالک کے حکمرانوں برابر تم دولت کبھی نہیں لا سکتے. لیکن وہ دولت اپنے ساتھ بے بسی لے کر آئی ہے، منہ کھولنے میں بھی ڈر لگ رہا ہے. جسے تم امیری سمجھ رہے ہو، بظاہر تو امیر ہے نا وہ لوگ، جسے تم امیری سمجھ رہے ہو وہ اندر سے اتنی کھوکھلی ہے کہ غریبی بھی اس کے سامنے ٹھیک ٹھاک ہے. اور جسے تم غریبی سمجھ رہے ہو، جسے تم غریبی اور بے بسی سمجھ رہے ہو، وہ اندر سے اتنی امیر ہے کہ تمہیں اس کا احساس بھی نہیں ہے. تم مجھ سے پوچھو گے کہ سمیر بھائی، پہلے پوچھنے والے سوال سے پہلے ایک بات اور بتانا چاہتا ہوں. آپ کو معلوم ہے انسان کسی زمانے میں بات نہیں کر سکتے تھے تو وہ کیا کرتے تھے؟ گفاؤں کی دیواروں پر خوب اچھی چترکاری کرتے تھے. ایسے ہی ہے نا، اتنا تو پڑھا ہے نا ہم سب نے کہ گفاؤں کی دیواروں پر ایک بہت اچھی چترکاری کر کے اپنا میسج چھوڑ دیتے تھے، کیونکہ تب تک لینگویجز نہیں آئی تھی. تو بنا لینگویجز کے وہ کیا لکھتے تو ہم کیا پڑھتے؟ تو وہ کیا کرتے تھے؟ خوبصورت چترکاری کرتے. دنیا کے ہر دیش میں، ہر گفا میں ایک خاص طریقے کی پینٹنگ ملی ہے. پوچھئے کون سی؟ اس میں ایک بہت بڑے درندے کو بہت طاقتور گفا کی دیوار پر پینٹ کیا گیا ہے، اور اس کے سامنے ایک دبلا پتلا نوجوان ہاتھ میں بھالا لیے کھڑا. یہ ان کے زمانے کی سب سے میٹھی یاد ہے کہ جب وہ نوجوان بھالا لے کر کھڑا ہوا، نہ اس کی حیثیت تھی نہ اس کا فزیکل اسٹرینتھ تھا، لیکن اس درندے کے چیلنج کے سامنے اس نے اپنے رب پر بھروسہ کیا، اور ایٹیٹیوڈ بھالے سے زیادہ، باڈی سے زیادہ اس ایٹیٹیوڈ کو لے کر وہ اس سے بھیڑ پڑا. اے آنے والی نسلوں، ہمارے پاس تمہیں بتانے کے لیے اس سے اچھا قصہ نہیں ہے، اسی لیے ہم اسے پینٹ کیے جا رہے ہیں. کم سے کم فلسطین کو دیکھنے کے بعد
میں اتنا تو ماننے لگا ہوں کہ اسلام کی گار میں اگر ایک پینٹنگ کی اجازت کبھی دی جائے گی تو وہ کسی اور کی پینٹنگ نہیں بلکہ پیلسٹین کی پینٹنگ ہوگی. ہمارے قبیلے کا وہ دبلا پتلا جو ایک درندے کے سامنے اتنی بڑی وہ لے کر کھڑا ہوا، وہ کوئی اور نہیں بلکہ وہی دیش. اب آپ سوچیں گے کہ ہماری ایجوکیشن اور فیوچرسٹک ایجوکیشن اور گریجویشن کو آپ پیلسٹین سے کیوں جوڑ رہے ہیں؟ بس اسی پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. میں بتاتا ہوں کہ آپ کا پڑھنا کیوں اتنا ضروری ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ دنیا میں، آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ، میں کتنا بھی آپ کو یقین دلاؤں، آپ یہ بات تھوڑی مانیں گے کہ سمیر بھائی کسی کی زمین پر قبضہ ہونا، کسی کے بچوں کی لاشوں کو کندھا دینا، اپنی بیویوں اور بچیوں کو بے آبرو ہوتے دیکھنا، اپنے ماں باپ کے جنازے کو کندھا دینا، آپ لوگ مجھ سے ایک ہی بات پوچھو گے کہ یہ سب اچھی قسمتیں کہاں سے ہیں؟ یہ تو بدقسمتی ہے نا. اس کا جواب بڑا اچھا قرآن نے دیا. یہ پیغمبر کی سنتیں ہیں، یہ پیغمبر کی سنتیں ہیں، اور یہ سب سہتے ہوئے ناانصافی سے نفرت کرنا اینڈ ٹو اسپیک ٹروتھ ٹو دا پاور، کھڑے ہو کر ہمت سے اپنی بات ساری دنیا کے سامنے کہنا، یہ پیغمبروں کی سنتیں ہیں. اور جس پیغمبر نے ایسا کیا ہے نا، مقدس کتاب کہتی ہے اس کا ڈنکا اللہ نے قیامت تک کے لیے بجا دیا ہے. تو یہ چیزیں جو آپ کے ساتھ ہو رہی ہیں یہ کوئی مشکل ہی نہیں ہے. اگر آپ کا کاروبار ختم ہو رہا ہے، اگر آپ کی آمدنی گھٹ رہی ہے، اگر آپ کو پڑھائی میں من نہیں لگ رہا ہے، تو اس کے لیے اللہ ذمہ دار نہیں ہے. آپ کو اٹھنا ہوگا، آپ کو کاروبار کا نیا طریقہ سیکھنا ہوگا. آپ کو، بہت گہری بات پہ ختم کرنے جا رہا ہوں، سننا، آپ کو فلسطین کا دل لیکن اسرائیل کا دماغ رکھنا ہوگا. دنیا میں بہت کم لوگ ہیں اور وہ شاندار لوگ ہیں جو اپنے دشمن سے سیکھتے ہیں، اس کی ہر اسٹریٹجی پہ نظر رکھتے ہیں. اس نے کچھ تو صحیح کیا ہوگا نا کہ دنیا کا ہر بڑا دیش اس کے ساتھ. اس نے کچھ تو کیا ہوگا کہ دنیا کا ہر میڈیا صرف اس کی طرف سے. اس نے جو کیا ہے وہ تمہیں کرنا پڑے گا. کیا کیا ہے؟ اس نے پڑھائی نہیں کی، ایجوکیشن نہیں لیا، فیوچرسٹک ایجوکیشن لیا. اپنے زمانے کے اعتبار سے نہیں پڑھا، وہ آنے والے زمانے کے اعتبار سے پڑھا. وہ اس نے کاروبار اس زمانے کے اعتبار سے نہیں کیے، آنے والے زمانے کے اعتبار سے کیے. اس نے ساری ٹیکنالوجیز جو سیکھی اس زمانے کے اعتبار سے نہیں سیکھی، آنے والے زمانے کے اعتبار سے سیکھی. تم پیچھے لوٹنے کی بات کرتے ہو، وہ آگے جانے کی بات کرتا ہے. اور جس فارمولے کو تم ڈھونڈ رہے ہو اس فارمولے کو میں بتاتا ہوں. دل اسی فلسطین کا چاہیے. دل اگر مر گیا تو سب مر گیا، لیکن دماغ میں تعلیم اور ٹیکنالوجی اسی اسرائیل کی طرح چاہیے. تب جا کر جو سپنا تم دیکھ رہے ہو وہ سپنا پورا ہوگا، ورنہ کچھ ہونے والا نہیں ہے. تو بس آخری میں آپ سے صرف ایک وعدہ لینا چاہتا ہوں اور اپنی بات کو یہیں ختم کرنا چاہتا ہوں. کیا آپ کا جو بھی کاروبار ہے، آج شام کو یا کل رات کو بیٹھ کر آپ سوچیں گے کہ اگلے 5 سال میں یہ کاروبار کیسے کروٹ لے گا؟ کیا آپ کا جو بھی کاروبار ہے اس کے لیے ایک لسٹ بنائیں گے کہ ہمارا کمپیٹیٹر اگر اس کاروبار کو کرتا تو ہم سے اچھا کیا کرتا؟ اور جیسے ہی وہ لسٹ بن جائے آپ کر دیجیے، آپ اپنے خود کمپیٹیٹر بن جائیے. پنجابی کمیونٹی کا ایک بہت شاندار بچہ ہے، اس کے والد کی
اس کے والد کی چشمہ بنانے کی دکان ہے. جب بھی وہ مجھ سے ملنے آتا ہے, چاولہ اس کا سرنیم ہے, تو میں اس سے کہتا ہوں بیٹا کیا ہے تمہاری دکان؟ کہتے نوری چشمہ گھر ہے سر, بہت اچھا چشمہ بناتے, اول درجے کا. میں نے کہا اس کا ایپ کب آئے گا؟ تو کہتا ایپ کیسے؟ میں نے کہا ویسے ہی جیسے لینس کارٹ کا ایپ ہے. ہم نوری چشمہ گھر بنا کر موری گیٹ اور صدر بازار میں کب تک بیچتے رہیں گے؟ ہم لینس کارٹ کی طرح ساری دنیا میں کیوں نہیں بیچ سکتے؟ یہ بات آج شام کو بیٹھ کر آپ کو سوچنی ہے. اور وہ 5 سال میں آپ کا بزنس جیسا کروٹ لینا والا ہے, آپ کے بچے کا کریئر ویسا سیٹ کرنا آپ کی ذمہ داری ہے. آنے والے زمانے میں روبوٹ اور الگوریدمس اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کام کریں گے, آپ کو نوکری نہیں ملے گی. خرم بھائی کے سامنے کہہ رہا ہوں, اس بات پہ ہم دونوں کا بہت جھگڑا ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں ملے گی, میں کہتا ہوں نہیں ملے گی. تو پھر وہ ہوا میں میری بات یہ کہہ کے اڑاتے ہیں کہ یار سمیر بھائی پائلٹ کی نوکری جائے گی, میں 10 سال سے سن رہا ہوں اور 10 سال سے پلین اڑا ہوں. تو میں نے ان سے کہا ہے کہ کم سے کم فائٹر پائلٹس کی نوکری تو ڈرونز نے لے لی. کمرشل پائلٹ بھلے بھی ابھی بھی اڑا رہے ہو, لیکن فائٹر پائلٹس کی نوکری تو ڈرونز نے لے لی. تو اپنے بچے کو پڑھاتے وقت اس کا کریئر سیٹ کرتے سمے آج کی مت سوچیے. اللہ کے واسطے آنکھ موند کر طوفان کی طرف مت بڑھیے. سوچئے کہ اگلے 10 سال میں وہ کس لائق بنے گا, اس حساب سے اسے آج پڑھائیے. ورنہ آپ کے بچوں کے ساتھ بھی وہی ہوگا جو وہاں ہو رہا ہے. کوئی سننے والا اور سمپیتھی رکھنے والا بھی نہیں ہوگا. آپ نے مجھے اتنا موقع دیا اور میری اتنی